السلام علیکم۔ اچھا، یہ جو ایک مقابلہ چل رہا ہے نا کہ جیسے انصار عباسی صاحب اور دیگر لوگ کہ جی -1 اور -2، تو یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ یہ ایک بڑی ایک گھنونی حرکت ہوتی ہے صحافت میں رہ کے، اور آپ کسی کے اوپر نا غلط الزامات لگائیں اور پھر اس کو پرسیپشن کو بنائیں، اور آپ کو شرم بھی نہ آئے، اور پھر اپنے آپ کو حاجی نمازی کہیں۔ تو ابھی اسرائیل کے معاملے میں دیکھیں انصار عباسی صاحب کا کیا سٹانس ہے، مطلب جہاں پہ میاں نواز شریف کو ڈی گریڈ کرنا ہوگا ایک دم اسلام نکال کے سامنے رکھ دیں گے، سود حرام ہے، فلانا ہے، اور جہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ سود کو اپنی دراز کے اندر بند رکھتے ہیں۔ اس طریقے کے یہ بہت سارے کام کرتے ہیں، منافق ترین آدمی ہیں۔ یہ میری رائے ہے، آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، ان کی اپنی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے، لیکن میں نے ان کو ایسا ہی پایا۔ دیکھیں میاں محمد نواز شریف کی واپسی -1 کی بات ہو رہی ہے اور -2 کی بات ہو رہی ہے، یہ کر رہے ہیں باتیں۔ اگر میاں نواز شریف نے واقعی کوئی جرم کیا، کوئی کرپشن کی ہے، کوئی ایویڈنس ہے یا نہیں ہے لیکن سامنے ہے، مثلا ایویڈنس ہے یا نہیں ہے سے میں مراد کر دوں کہ پاکستان کے اندر 4 ماشاء اللہ لگے ہیں، لیکن آپ عدالتوں میں ثابت کریں، آپ وہ کہیں گے ایویڈنس لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، وہ کہیں گے کہ اچھا ڈکٹیٹر بتاؤ ثابت کرو، تو ایویڈنس نہیں ہے نا، یا ہے تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے، عدالت ہی نہیں سننا چاہتی، وہ تو یہی نہیں مانتی، وہ تو کہتی ہے ہم نے تو ان کو یہ تک اختیار دے دیا کہ بھائی آپ آئین میں تبدیلی کر لو، جنرل مشرف کو یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا رہ گیا نا؟ یہ پھر عدالتوں کی کمزوری ہے نا، یہ آئین کی کمزوری نہیں ہے، عدالتوں کی کمزوری ہے۔ یعنی کہ عدالتوں میں بیٹھے منافق اور کیا کہہ لیں کہ وطن فروش ججوں کی منصب پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی کمزوری ہے۔ باقی سسٹم جو ہے نا اس میں کمی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ درستگی کر لی جاتی ہے، پارلیمنٹ اسی لیے ہی ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ بناتی بھی ہے لاز۔ اچھا، اب آگے آ جاتے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس ہوتے ہیں تو مائنس ہونا چاہیے، بالکل۔ اگر جو انہوں نے واقعی میں کوئی کرپشن کی ہے اور کوئی جرم کیے ہیں تو ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ مطلب ہائی جیکنگ کیس کا کہ وہی میاں نواز شریف وہ وزارت عظمیٰ کی منصب پہ تھے، ایک آرمی چیف جو ہے نا وہ جہاز کے اندر موجود تھا، وہ پائلٹ کو کہتا ہے یہاں لے جاؤ، وہاں لے جاؤ، وہاں لے جاؤ، وہاں لے جاؤ، نیچے اس کی جو فورس ہے وہ اس کی مدد کر رہی تھی، اور پورے ملک پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور ہائی جیکر وہ میاں نواز شریف یعنی کہ وزیر اعظم پاکستان ثابت ہوتا ہے۔ ثابت تو نہیں ہوتا لیکن اس کے اوپر کیس بن جاتا ہے، تو ان کو اس کی اگر واقعی میں عدالت ہے تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر بیٹے سے تنخواہ بنتی تھی لے لیتے تو وہ ایسڈ بن جاتا، اور وہ پہلے شو بھی کی اور پھر اگلے الیکشن کے اندر ایک جگہ پہ نہیں کی، تو مس ڈکلیریشن کا کیس بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر سزائیں دینا اور ساری زندگی کے لیے آپ نااہل قرار دے دینا اور اس قسم کی کام کرنا، اور پھر یہ کہ جی ہو سکتا ہے کہ کرپشن کی ہو، ثبوت تو کوئی نہیں ملا لیکن ان کے اوپر مقدمات بنا دیے جائیں، اور پھر وہ آ جاتا ہے وی پریزیوم ہو سکتا ہے کہ کرپشن کی ہو لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، لہٰذا اس کو سزا دی جاتی ہے کہ شاید اس نے سزا کی ہو۔ یہ فیصلے آ رہے ہیں نیب کورٹ سے بھی، اور سپریم کورٹ بھی اسی طریقے کی ڈائریکشنز دے رہی ہے، تو اس کے اوپر تو جو ہے نا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، عدالتوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، کیس عدالتوں کے ان فیصلوں کے اوپر بننے چاہیے، اور اگر جو واقعی میں کی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی سزا ملنی چاہیے۔ میاں نواز شریف کے بعد آ جاتا ہے عمران خان کا کہ -1۔ ہاں، میں یہ ہمیشہ سے میری ایک بات رہی ہے، 9 مئی کا جو واقعہ ہے اگر اس کے اندر کوئی فوجی باقاعدہ شریک نہیں ہے تو پھر فوجی عدالتوں میں کوئی کیس نہیں بننا چاہیے کسی قسم کا۔ اور اگر جو ان کو یہ کہہ دیں جی وہ 4 نیولے تھے، 2 اسلحے تھے، 5 برگیڈیئر تھے اور باقی سارے یوں تھے، اور ہم نے ان کا معاملہ طے کر دیا اور اب آپ جو انصاف کریں، نہیں، بتائیں کہ اس آفیسر کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ سازش کی، یہ یوں کیا، یہ سارا معاملہ کھول کے رکھیں اور فوجی عدالتوں کو بتائیں کہ جناب یہ سویلینز بھی ان کے ساتھ تھے، ان کو کیس بنائیں۔ یہی ایک انسانیت ہے، یہی آنکھوں سے نظر آنے والا سیدھا راستہ ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ سول کورٹ میں جائیں کہ بھئی آرمی تو جو ہے نا ان ٹچ ہے، بتائیں وہاں پہ لکھ کے دیں کہ جناب آپ ہمارے معاملے میں مداخلت نہ کریں، ہم نے جو مرضی یوز کریں، جو مرضی کریں، مارشل لا لگائیں، آپ ہمیں نہیں ٹچ کر سکتے، اس لیے کہ دفاع جو ہے نا وہ ہمارا کمپرومائز ہو جاتا ہے، جو بھی کہنا ہے کہ، لیکن بات صاف ستھری اور کھلی ہونی چاہیے۔ اور اگر جو عمران خان نے باقاعدہ یہ سائفر کا معاملہ جو ہے نا نہیں
کیا، اگر وہ ایک راز کو جس کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ اس کے اوپر میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، نہ اس کو شو کروں گا، نہ سیاسی معاملے میں، نہ کچھ، نہ ریٹائر ہونے کے بعد، نہ یعنی کہ وزارت عظمیٰ کی منصب سے ہٹ جانے کے بعد بھی وہ حلف جاری رہتا ہے کہ میں اس طریقے کی کوئی بات شیئر نہیں کروں گا، اس حلف کو سے وفاداری کروں گا، اس سے غداری نہیں کروں گا۔ تو منصب پہ بیٹھتے ہوئے جو انسان بیٹھے ہوئے آپ نے یہ کام کیا تو پھر آپ اس کی سزا بھگتیں گے، اور اگر نہیں بنتی تو پھر نہیں بنتی، بتائیں کہ نہیں یار یہ قانون اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے، ساری بات واضح ہو جاتی۔ تو یعنی کہ یہ دو چیزیں جو ان سے نا بالکل واضح ہیں۔ میاں نواز شریف کا معاملہ اگر جو مائنس کرنا ہے تو بالکل کریں، سزائیں ملنی چاہیے، عدالتوں سے ملنی چاہیے، ثبوت رکھے جائیں، لیکن بیٹے سے تنخواہ لے لیتے، کوئی مس ڈکلیریشن آ جاتی ہے کہ جی وہ ایک پہلے تو دکھایا تھا بعد میں نہیں دکھایا۔ لا کیا کہتا ہے کہ 5 سال سے پہلے کے اس طریقے کے معاملات آپ دکھائیں، آپ کو ریکارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں مانگ سکتا، لیکن میاں نواز شریف سے کہنا نہیں جی سپریم کورٹ آرڈر کر رہی ہے کہ آپ 40 سال پرانے بھی پیپر لے کے آئیں۔ اب بندہ کہے کہ یار اس ٹائم میں تو اس طریقے کا معاملہ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ کہیں نہیں پھر بھی لے کے آئیں، گواہ لے کے آئیں، پھر وہ قطری خط آ جائے تو وہ کہیں جی وہ قطری خط آ گیا، وہ بتا رہا ہے قطر میں تو یہ ایسا لا ہی نہیں تھا جس طریقے کا آپ مانگ رہے ہیں، تو پھر وہ عدالت سے سوال کرنا چاہیے کہ ایک بتا رہا ہے کہ معاملہ وہاں پہ اس طریقے سے نہیں تھا۔ یعنی کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ 40 سال پہلے کی آپ جو ہے نا کمپیوٹرائز جو ہے نا بینک اسٹیٹمنٹ لے کے آئیں، تو میں کہاں سے لے کے آؤں گا؟ 40 سال پہلے پاکستان کے اندر بینک اس طرح کے نہیں تھے، کمپیوٹرائز نہیں تھے۔ اب جیسے کہ پوری اسٹیٹمنٹ جو ہے نا آپ کی ای میل پہ آ جاتی ہے، پہلے تو وہ ٹائپ ہوئے کر وہ والے ہوتے تھے نا، اسی پہ ہم کرواتے تھے، بینک اسٹیٹمنٹس نکلتی تھی اور وہی پروف کے طور پہ اس کے اوپر اسٹیمپ لگائی جاتی تھی، پھر سائن کیے جاتے تھے، پھر وہ جا کے ایمبیسیوں میں دیا کرتے تھے کہ ویزا چاہیے جی، یہ دیکھو میری بینک اسٹیٹمنٹ، وہ جعلی بھی بن جاتی تھی۔ ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ لنک آ جاتا ہے کہ یار یہ اس نام جو ہے اسٹیٹمنٹ ہے یہ ویریفائڈ بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ تو جو چیز ہے ہی نہیں وہ مانگ رہی ہے عدالت، پھر وہ قطری کا بھی بڑا معاملہ آ جاتا ہے، یعنی کہ قطر کا جو بندہ ہے اس کا نام کیا لے بندہ، اس کو کہتے ہیں کہ جناب وہ خود آئے اور ہمیں انگلش میں یا اردو میں جو انسان وہ بات کرے، وہ کہتے ہیں اس کو اردو نہیں آتی، اس کو انگلش ہی نہیں آتی، وہ تو اپنی عربی زبان جانتا ہے، تو اس کے لیے ٹرانسلیٹر رکھ لیتے ہیں، وہ ایمبیسی میں آ جائے گا۔ کہتے ہیں نہیں، وہ آئے اور ہمیں انگلش میں بات کرے۔ یہ اس طریقے کی آبزرویشنز اور کورٹوں میں باتیں ہوئی ہیں، یہ جو پاناما میں سے اقامہ نکالا ہے تو یہ یوں نکالا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جن سے ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کے اوپر کیس ہونا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے ٹرائل کیا گیا تھا، اور اگر جو ججز کے منصب پہ بیٹھے ہوئے جو اگر لوگ ہیں انہوں نے اپنے حلف، اپنے کردار کی جو انسان اس سے ہٹے ہیں تو ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔